اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن معاشرت کے جو اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے وراثت کی تقسیم کا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ آپ نے وراثت تقسیم کیسے کرنی ہے، اور آگے چل کر اگلی آیات میں ان کی تفصیل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں وراثت کی تقسیم کے 3 ذریعے تھے۔ ایک یہ تھا کہ ایک شخص کسی کو اپنا دوست بنا لیتا اور اس کو یہ کہتا کہ میرا خون تیرا خون، ہم ایک دوسرے کے قریبی ہیں، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، میرا نفع تیرا نفع اور میرا نقصان تیرا نقصان، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو وہ انہی کو پھر ایک دوسرے کو وہ اپنی جائیداد مرتے ہوئے دے جاتے تھے۔ دوسرا وراثت کی تقسیم کا یہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، منہ بولا بیٹا، اور پھر وہ خدمت کرتا رہتا اور اپنی وراثت پھر اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ وراثت صرف ان رشتہ داروں میں یا ان نسل کے ان لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی جو میل ہوتے تھے، یعنی ان تینوں طریقوں سے کسی بھی خاتون کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تیسرے طریقے میں اپنے جو میل بچے ہوتے تھے مرد، ان میں تقسیم کرتے تھے اور وجہ یہ بیان کرتے کہ جو جنگیں لڑے، نیزے چلائے، جو مال غنیمت سمیٹے، وراثت کا حقدار وہی ہے۔ گویا عورت کو وراثت سے بالکل ہی محروم کیا ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں، اور آج کل بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے اندر یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ عورت کو وراثت خوشی سے نہیں دی جاتی، بلکہ اکثر وراثت کی تقسیم کے ڈر کی وجہ سے لڑکیوں کے رشتے بھی نہیں ہوتے، یا تو قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے یا بٹھا بٹھا کے ان کا جو کوئی بھی قریبی کزن وغیرہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو سے کر دی جاتی ہے، یعنی عورت کا جو سہاگ ہے نا وہ اجاڑ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ دولت باہر نہ جائے۔ ان سارے باطل قوانین کا اسلام نے خاتمہ کیا اور عورت کو عزت دی۔ وہ آگے چل کر تفصیل میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ دیکھیں جو آیات، جو الفاظ، جو زور اور جو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے قانون بنایا ہے، بالکل سیم انہی الفاظ کا عورت کے لیے بھی ہے کہ آپ کی جائیداد میں جہاں مرد حصے دار ہے، وراثت کا حقدار ہے، وہاں عورت بھی ویسے ہی حقدار ہے۔ وہ عورت اگر جائیداد میں سے حصہ مانگتی ہے تو وہ اس کا حق ہے جیسے لڑکے کا حق ہے۔ مما قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ بعض لوگ زیادہ اگر مال ہو تو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، اگر تھوڑا بہت مال ہو تو کہتے ہیں یہ تو ایک فرض کریں ایک گھر ہے تو یہ تو بیٹا ہی رہے گا، تو اب بیٹی کو دے دیں گے تو بیٹا کہاں جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ چاہے قلیل ترین مال ہے، تنکا بھی کیوں نہ ہو، اور چاہے بہت زیادہ مال ہے، حصہ بیٹے اور بیٹی دونوں کا ہے، نصیبا مفروضہ،
یہ حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، تم اللہ کے قانون کو بدل نہیں سکتے۔ ہوتا یوں ہے ہمارے معاشرے میں، اس وقت بھی ہوتا تھا اور اب بھی یہ شروع ہو گیا ہے کہ ماں یا باپ فوت ہوتا ہے، اگر باپ فوت ہوتا ہے تو اس کے جو کاروبار ہوتے ہیں وہ ظاہرہ بیٹوں کو پتہ ہوتے ہیں، تو وہ بیٹے ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو یعنی ان کی بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کاروبار کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں اور میرے والد کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، کتنا پیسہ لگایا ہے، تو اکثر اوقات جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ یا بعض اوقات ماں فوت ہوتی ہے تو ماں کے اکثر جو زیورات وغیرہ یا چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر بیٹیوں کو پتہ ہوتی ہیں، تو وہ بیٹیاں ان کے اوپر قابض ہو جاتی ہیں اور بھائی کو بتاتی بھی نہیں ہیں کہ اگر بھائی کو دے دیے تو وہ ظاہرہ بھابھی استعمال کرے گی، تو یہ ہمیں تو جو ہے وہ ہم سے چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو مال والد چھوڑ کے جائے یا والدہ چھوڑ کے جائے، لڑکیوں کے ہاتھ لگے یا لڑکوں کے ہاتھ لگے، اس مال میں سے 1% بھی کوئی استعمال نہیں کر سکتا جب تک اس کی صحیح تقسیم نہ کی جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال بہت چھوڑا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مہمان نوازی کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس مہمان نوازی میں جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کا بہت سارا حصہ لگ جاتا ہے۔ اس کی بھی ممانعت ہے کہ جو مال چھوڑا ہے میت نے، اس کی تقسیم کا جو طریقہ اللہ نے رائج کیا ہے اسی کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ آپ اس میں خود سے کوئی اکیلا لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی اس مال میں سے حصہ لے کے مہمان نوازی تک بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کرنی ہے مہمان نوازی تو اپنی ذاتی پیسے سے کرے، جو میت کا چھوڑا ہوا مال ہے اس میں دوسرے ورثاء کی اجازت کے بغیر وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا نصیبا مفروضہ، یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ آپ خود کوئی کوئی اپنے جو وراثت کی تقسیم کے قانون ہیں، اللہ کے قانون میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنے سے کچھ نہیں شروع کر سکتے کہ نہیں یہ مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ ہے، اور یا بھائی تو مالدار ہے اس کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور سارا بہنیں ہی لے جائیں، یا بہنیں مالدار ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو سارا بھائی لے جائے۔ تقسیم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو رائج کیا ہے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا، چاہے کوئی مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اب اس تقسیم کے طریقے کے اوپر بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور بڑے تحریکیں بھی چل رہی ہیں، لیکن بہت سارے غیر مسلم ممالک بھی اب اسلامی طرز طریقہ وراثت پر رضامند نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر روس کے اندر جو کمیونزم کا نظام تھا، جس میں وراثت کا تقسیم کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہاں پہ بھی وراثت کی تقسیم انہوں نے شروع کر دی۔ اگرچہ پورا قرآن کو نہیں فالو کر رہے، لیکن کافی حد تک انہوں نے یہ چیزیں قرآن سے اخذ کی ہیں، اس طرح امریکہ میں، برطانیہ میں۔ لیکن مسلمانوں کو تو یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے وراثت کی تقسیم اسی وقت ہوتی ہے۔ بیٹیاں یا بیٹے ماں باپ کی موجودگی میں اپنی وراثت ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ ویسے ماں باپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر بیٹا کمزور ہے تو اس کو کاروبار شروع کرا سکتے ہیں یا بیٹی کو کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پر جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو یا ماں فوت ہو تو ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ فوت ہونے کے ساتھ ہی تقسیم ہوتی ہے اور برابر تقسیم ہوتی ہے، جیسے کہ آگے چل کر قرآن پاک میں آئے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں وراثت کی تقسیم اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کاربند رہیں، عمل درآمد کریں تو معاشرہ سکھ کا سانس لیتا ہے اور پرسکون اور پرامن معاشرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔